ہم سب جانتے ہیں کہ چند ہی دنوں کے بعد ہم پر ایک مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم پہلے دعا کریں کہ ہم سب کو یہ مہینہ نصیب کرے اور اس میں بھرپور اللہ کی بندگی کرنے کی اور عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک جیسے ہی آتا تھا تو نبی علیہ السلام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ پہلے سے ہی شعبان کے مہینے میں ہی کمر بستہ ہو جاتے تھے اور عبادت میں لگ جاتے تھے، رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ لہذا اس کے مطابق ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے رمضان المبارک کی، کہ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنا شیڈیول بنانا چاہیے، ہمیں اپنا جو نظام الاوقات ہے اسے بنانا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کا قرب کس طرح سے حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق اپنا کس طرح سے وابستہ رکھیں، اس پر ہم غور و فکر کرنے چاہیے۔ آج ہی سے اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے اور اس کے متعلق غور و فکر کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی عظمت ہم سب جانتے ہیں اور بار بار سنتے آئے ہیں۔ اس کے رمضان المبارک کے دو پہلو ہیں، ایک ہے اس کی عظمت کا سبب اور دوسرا ہے اس کا مقصد۔ رمضان المبارک کی عظمت کس وجہ سے ہے وہ سبب، اور دوسرا ہے رمضان المبارک کا مقصد، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ہمارے ذہن میں پیوستہ ہونی چاہیے، تبھی ہم رمضان المبارک میں صحیح طریقے سے حق ادائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کی عظمت کا مقصد، عظمت کا سبب کیا ہے؟ تو آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور انسانوں کے درمیان ایک واحد تعلق جو ہے وہ ہے اللہ کی کتاب، یعنی اللہ کی مرضی اور اللہ کا اذن جاننے کے لیے، اس کے احکامات کو جاننے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک سورس ہے، اور وہ سورس ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ اس کے بغیر اللہ اور ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے بظاہر، جس طرح سے حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ کتاب اللہ حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، کہ اللہ کی کتاب جو ہے اللہ کی رسی ہے، ایک سرا اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا جتنا مضبوطی سے ہم اس رسی کو پکڑیں گے، جتنا مضبوط ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے، اتنا ہی بہتر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، اور جتنا اس کے ساتھ ہم ڈھیلا پن اور سستی کریں گے اتنا ہی ہم زوال میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لہذا اس رمضان کی عظمت کا سبب جو ہے وہ ہے قرآن مجید۔ یہ کتنی عظیم کتاب ہے کہ سب سے عظیم مہینہ رمضان المبارک اور عظمت کا سبب قرآن مجید، سب سے عظیم رات جسے کہا گیا کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، وہ شب قدر۔ اس کی عظمت کیا ہے؟ اس میں بھی وہی رات ہوتی ہے، وہی گھنٹے ہوتے ہیں، وہی ساعت ہوتے ہیں، وہی لمحات ہوتے ہیں۔ اس میں خاص کیا ہے؟ خاص یہی ہے کہ اس کا تعلق قرآن مجید سے جڑ گیا، قرآن مجید کے نزول کے ساتھ جڑ گیا، لہذا وہ سب سے افضل رات بن گئی۔ جس امت کی طرف وہ یہ قرآن مجید نازل ہوا، تمام امتوں میں سے آج تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں، جتنے بھی پیغمبر کی امتیں آئی ہیں، ان تمام امتوں میں سے کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہترین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں ان کی طرف قرآن مجید کا نزول ہوا؟ سب سے بہترین اور سب سے عظیم پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف قرآن مجید نازل ہوا۔ لہذا جس کا تعلق بھی اس قرآن مجید سے جڑا، اس قرآن مجید نے اسے عظمت اور بلندی بخشی، جس کا تعلق بھی اس قرآن مجید سے جڑا۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن کیا مسلمان کے وہ جو صفات ہیں، قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اگر ہم اس میں غور و فکر کریں
کیا یہی تعلق صحابہ کا تھا؟ کیا یہی تعلق ہمارے اولیاء کا تھا؟ کیا یہی تعلق بزرگان دین کا تھا؟ اگر یہی تعلق ان کا بھی ہوتا تو آج ہم شاید مسلمان بھی نہ ہوتے، اگر انہوں نے بھی ایسی غفلت برتی ہوتی ہماری طرح۔ لہذا قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، اللہ عزت دیں گے۔ جو بھی چاہتا ہے کہ عزت حاصل ہو جائے، بلندی اور مقام حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے۔ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں دن میں کم از کم 30-32 بار ہم ایک دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم یہ دعا جو کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، صراط مستقیم کا راستے کی ہدایت دے۔ دن میں 30-40 مرتبہ ہم کہتے ہوں گے، لیکن اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا، یا اللہ اس کے جواب میں ہم سے کس طرح مخاطب ہے؟ کیا ہم نے اس پر غور کیا؟ کیا ہماری اس دعا کا جواب اللہ نے ہمیں دیا یا نہیں؟ اس پر اگر ہم غور کریں تو جیسے ہی ہم قرآن مجید کھولتے ہیں، پہلی ہی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے لوگو سنو، تم مجھ سے دعا کر رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ اگر تمہیں چاہیے تو یاد رکھو ذالک الکتاب، یہ ہے وہ سیدھا راستہ، یہ ہے وہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو اس کے ہدایت اخذ کرے ان کے لیے یہ سراسر ہدایت کی کتاب ہے۔ لہذا تم ہدایت طلب کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، آ جاؤ پڑھو یہ کتاب، دیکھو اس میں تمہارے لیے کیا رہنمائی اور کیا ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ لیکن کیا ہم پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں تو عمل کتنا کرتے ہیں؟ یہ تو بالکل ویسی ہی بات ہو گئی، مطلب یہ کتنی نادانی کی بات ہے۔ اگر ایک شخص مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں، کیونکہ قرآن نے بھی مثالوں کا سہارا لیا ہے، بات سمجھانے کے لیے مثال ضروری ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں آپ مثال دیکھیں گے، کہیں پہ عنکبوت یعنی مکڑے کی مثال، کہیں پہ چینٹی کی مثال، کہیں پہ کسی اور چیز کی مثال۔ لہذا میں بھی یہ بات آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص وہ کہہ رہا ہے مجھے بہت پیاس لگی ہے، مجھے بہت پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے، کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے۔ آپ جاتے ہیں، آپ پانی کا گلاس لے کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ ہے پانی، پی لیجیے پانی۔ اب آپ نے پانی تو لایا اس کو، لیکن آپ پلا نہیں سکتے، پلانا اس کا، پینا اس کا کام ہے۔ اب آپ نے پانی لایا، لیکن اس کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے مجھے پیاس لگی، مجھے پانی دیجیے، تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ یا تو نعوذ باللہ یہ دماغی توازن اس کا خراب ہے، یا یہ مجھے بے وقوف بنا رہا ہے۔ تو ہمارا بھی کچھ اسی طرح کا تعلق ہے قرآن مجید سے۔ ہم بار بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، مجھے ہدایت چاہیے، مجھے ہدایت کا راستہ چاہیے۔ اللہ نے کہا یہ ہے ہدایت کی کتاب، یہ ھدی للمتقین ہے، ھدی للناس ہے، جگہ جگہ فرمایا قرآن مجید میں۔ لیکن ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس سے ہدایت اخذ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بالکل ہمارا ویسا ہی حال ہے جس طرح سے پانی کی جو درخواست کر رہا ہے۔ اللہ حفاظت کرے، اگر ایسا ہی تعلق کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی اس پر، اور سخت ترین قرآن مجید میں اس کے متعلق آیت آئی ہے۔ ہم سب نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس پر بھی غور کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور ان لوگوں کے خلاف مقدمہ اللہ کے سامنے دائر کریں گے، اللہ سے ان کی شکایت کریں گے، کہیں گے یا رب، اے میرے رب، آج انصاف کا دن ہے، عدل کا دن ہے۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ ہے وہ میری قوم، انہوں نے اس قرآن مجید کو پس پشت چھوڑ دیا تھا۔ شکایت کریں گے نبی علیہ السلام، رحمت والے پیغمبر، ہمارے خلاف، میرے اور آپ کے خلاف شکایت کریں گے، انہوں نے قرآن مجید کو پس پشت چھوڑ دیا۔
اس وقت کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ نبی علیہ السلام نے اس قرآن کی دعوت کو پہنچانے کے لیے کن کن مراحل کو طے کیا؟ طائف کا بازار بھی انہوں نے دیکھا، خون سے لہو لہان ہو گئے، جنگ احد بھی انہوں نے دیکھی، حنین بھی دیکھا، بدر بھی دیکھا، صرف اور صرف قرآن کی دعوت پھیلانے کے لیے۔ لیکن ہم اپنے اس آسائشوں سے، آرام سے نکلنا نہیں چاہتے، ہم اس کمفرٹ زون کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کچھ پڑھنا پڑے، کچھ حاصل کرنا پڑے، کچھ محنت کرنی پڑے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمارے پاس جس طرح سے دین آیا ہے وراثت میں، بس اسی طرح سے ہم مسلمان رہے، کچھ ہم دین کا علم حاصل نہ کریں۔ اللہ حفاظت کرے، یہ ہمارا رویہ ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اس قرآن مجید کی بدولت اللہ تبارک و تعالی بہت سی قوموں کو بلندی اور عروج بخشتے ہیں۔ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کی مثال بھی ہم نے دیکھی، وہ بدو، وہ چرواہے جو کل تک بکری اور اونٹوں کو چراتے تھے، وہی کل قوم کے امام بن گئے، اور اتنے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے عدل و انصاف سے بھر دیا۔ ان کو عروج کس نے بخشا؟ ان کے سامنے رومن امپائر اس ٹائم کی اور ان کے پرشین امپائر بازنطینی، یہ سارے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے انہوں نے۔ وجہ کیا تھی؟ اس قرآن کی بدولت انہوں نے اس قرآن کو سینے سے لگایا، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اپنایا، تو قرآن نے انہیں عروج اور بلندی بخشی۔ اور اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، حدیث میں فرمایا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، کہ یہی قرآن ہے اگر اس کے ساتھ بے وفائی کی گئی، اگر اس کے ساتھ تعلق نہیں بنایا گیا، اگر اس کو پس کچھ چھوڑ دیا گیا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، تو یہی قرآن ذلت کا سبب بنتا ہے، یہی قرآن ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے اور زوال کا شکار کرتا ہے۔ اس قرآن کی سے تعلق کی بنیاد پر آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے، عالمی سطح پر اپنی حالت دیکھیں، مسلمانوں کی کیا حالت ہے اس وقت؟ کوئی اگر مجبور اور محکوم اور مظلوم اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ مسلمان۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ، یہ میرا نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس قرآن کی بدولت عزت ملتی ہے، اسی کی بدولت رسوائی اور زوال آتا ہے۔ لہذا رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس میں نے کہا کہ اس کی عظمت کا سبب قرآن مجید ہے۔ جس کے ساتھ بھی قرآن مجید کا تعلق ہو گیا، اس چیز کو اس قرآن مجید نے عظمت بخشی۔ ہم اگر اپنا تعلق قرآن مجید سے جوڑے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عظمت بخشیں گے۔ لیکن اس قرآن مجید کے نازل ہونے کا کیا سبب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ ہدی للناس، مقصد کیا ہے نازل کرنے کا؟ ہدی للناس، ہدایت کے لیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن پڑھنے سے جب بھی کہا جائے کہ قرآن پڑھنا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ تلاوت کرنی ہے، بس ہم نے حق ادا کر دیا قرآن مجید کا۔ نہیں، صرف تلاوت کرنے سے قرآن مجید کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ حدیث میں فرمایا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، اے مسلمانوں جن کے ہاتھ میں قرآن ہے، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، اے اہل قرآن، قرآن مجید کو تکیہ نہ بناؤ، اسے پیٹھ پیچھے نہ چھوڑو، اسے اپنا غائب اور رہنما بناؤ، اسے اپنے آگے چلاؤ، اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ۔ لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء اللیل والنہار، اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرو دن میں بھی اور رات میں بھی۔ وافشوه، اور اسے پھیلاؤ، وتغنوا، اور اسے بہترین آوازوں میں پڑھو، وتدبروا ما فیہ، اور اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، اس کی آیات کو سمجھو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم اس سے فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ تو کامیابی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے حقوق ادا کرو۔ 5 حقوق قرآن مجید کے۔ سب سے پہلا قرآن مجید پر ایمان رکھنا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ الحمدللہ ہم سب کو اس پر یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ نمبر 2، اس پہ میں اور وضاحت کرتا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ نمبر 3، قرآن مجید پر غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ میں یہاں پہ تھوڑی سی مثال دوں گا۔ مثال کے طور پر
اکثر آپ نے اگر یہ سنی بھی ہوگی مثال کہ ایک شخص ہے، والد ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، وہ کہیں باہر ملک میں پڑھنے گیا. اب والد ہے بیچارہ مزدور ہے یا کسان ہے، اب باہر سے بیٹے نے خط بھیجا، لیکن خط جو ہے انگلش میں بھیجا. باپ کو بیچارے کو انگلش آتی نہیں ہے. اب یہ باپ کیا کرے گا؟ اس خط کو سینے سے لگائے گا، پھر اٹھا کے تاک میں رکھ دے گا. کیا کرے گا باپ جا کے ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا کہ کوئی ہوگا جو انگریزی جاننے والا ہوگا، انگلش جاننے والا ہوگا، تاکہ میں دیکھوں کہ میرے بیٹے کی طرف سے میرے لیے کیا پیغام آیا ہے. لیکن اللہ کی کتاب 1400 سالوں سے ہمارے پاس ہے. کبھی ہم نے غور فکر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، ہمارا خالق اور مالک ہم سے کیا کہتا ہے، ہمیں کیا ہدایات دے رہا ہے. اس پر ہم غور نہیں کرتے. اس کے لیے تو ہم بے قرار ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے ہم کبھی بے قرار نہیں ہوتے. لہذا تیسرا حق قرآن مجید کا، اس پر غور و فکر کرو، اسے سمجھو، اسے پڑھو. اگر ہمیں عربی نہیں آتی، لیکن آپ بتائیں ہماری مادری زبان کشمیری ہے یہاں کی، یہاں اردو بھی ہم سمجھ لیں، اردو بھی سب جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمیں انگریزی بھی آتی ہے. انگریزی جب ہم نے سیکھ لی تو عربی نہ سیکھی ہم نے. کیا کل اللہ کے یہاں ہمیں جواب نہیں دینا ہوگا کہ ہم نے انگریزی تو پڑھی، انگلش تو ہم نے اتنی پڑھ لی کہ ہم پڑھا سکتے ہیں، لیکن عربی اتنی نہ پڑھی کہ ہم قرآن مجید کو ہی سمجھ سکے. پڑھانے کی تو دور کی بات ہے. یہاں چلو اگر سمجھ بھی نہ پائے تو آج تو ہزاروں تفسیریں اور ترجمے قرآن مجید کے اردو زبان میں، کشمیری زبان میں موجود ہے. چاہے یہ موبائل کے ذریعے سے آپ پڑھے، کتابوں کے ذریعے سے آپ پڑھے، ہر جگہ موجود ہے. آج وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اگر ارادہ کیا جائے، اگر سمجھنے کی وہ تڑپ ہو، تب جا کے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں. اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بڑے بڑے علماء نے یہاں کے اس وقت سب سے بڑے بر صغیر میں اور بڑے عالم اسلام میں سب سے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب سب جانتے ہوں گے، شیخ الاسلام، انہوں نے قرآن مجید کا مختصر ترجمہ قرآن لکھا. مختصر ترجمہ قرآن، توضیح القرآن کے نام سے، آسان ترجمہ قرآن. اچھا، وہ کس کے لیے لکھا؟ انہوں نے وہ علماء کے لیے لکھا نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے لکھا، ان جوانوں کے لیے لکھا جو عربی نہ سمجھ سکے، جو عربی نہ جان سکے. وہ اردو میں ہی کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ تو سمجھ سکے. کیا ہم میں سے کسی کے گھر میں وہ موجود ہے؟ آسان ترجمہ قرآن. آج سے ہم عہد کر لیں، اس ہر رمضان میں ہم قرآن مجید ختم کرتے ہیں. کوئی 2 بار کرتا ہے، 4 بار کرتا ہے، یقیناً اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. لیکن ایک بار ہم یہ ارادہ کریں کہ ایک بار ہم ترجمے کے ساتھ، مختصر تشریح کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھ لیں کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا مخاطب ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. انشاءاللہ ارادہ